فلسطین اور بیت المقدس اسلام کی روشنی میں بھی مسلمانوں کا ہے اور بین الاقوامی قوانین کی روشنی میں بھی کس کا ہے؟ مسلمانوں کا ہے وہ. تو دو وجوہات ہیں. تو آپ بتاؤ اتنی بڑی وجہ کے ہوتے ہوئے کیا فلسطینی وہ مسجد چھوڑ سکتے ہیں کیا؟ آج ہماری مسجد پہ کوئی شخص آئے, کوئی دوسرے مولوی صاحب آ جائیں کہ میں مسجد پہ قبضہ کرنا چاہتا ہوں, کیا کمیٹیاں قبضہ کرنے دیتی ہیں؟ بولو بھائی کیا ہو گیا؟ نہیں دیتی. حالانکہ وہ بھی مولانا صاحب ہی ہیں, لیکن پھر بھی کوئی قبضہ کر لے انسان برداشت کر لیتا ہے. چلو جی ایک مولانا کو نکالا تو دوسرا بھی کون آیا ہے؟ کوئی مسلمان ہی آیا ہے نا. لیکن ایک مسجد ہے, کوئی ہندو آ کے کہتا ہے کہ یہ مسجد میرے حوالے کر دو, جبکہ اس مسجد کے کاغذات بھی آپ کے پاس ہیں, مسجد آپ کے لیے رجسٹرڈ ہے اور ایز اے مسجد رجسٹرڈ ہے, تو کیا آپ کسی غیر مسلم کے حوالے کر دو گے مسجد؟ اس کا مطالبہ کرنا اللیگل بھی ہوگا, اور اسلام کی روشنی میں ہمارے لیے اس کے حوالے اپنی مسجد کو کرنا یہ بہت بڑا جرم ہوگا. خدا کے سامنے جواب دے ہوں گے ہم. 20-22 سال کی بات ہے, میری ملاقات پاکستان میں کچھ فلسطینیوں سے ہوئی. ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا کہانی ہے, یہ فلسطین کے حالات کیا؟ انہوں نے کہا ہم کسی قیمت پہ بھی 1 انچ بھی یہودیوں کے حوالے نہیں چھوڑیں گے. لن نترک شبرا للذل, ذلت کے لیے ایک بالش بھی ہم ذلیل ہو کر ایک بالش زمین میں ان کے حوالے نہیں کریں گے ہم. تو وہ تو کٹنے کے لیے تیار بیٹھا ہے بھائی, وہ تو کٹنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے, لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم سب فلسطین جو ہے وہ یہودیوں کے کنٹرول میں ہے. بعض لوگ سادہ ہوتے ہیں, بات بڑی گہری کہہ جاتے ہیں. اس نے کہا بات یہ ہے کہ صرف آزاد دنیا میں فلسطین ہی ہے, باقی چاہے وہ مسلم کنٹریز ہوں یا غیر مسلم, سب کس کے کنٹرول میں ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ یہودی کے کنٹرول میں. آزاد تو صرف فلسطینی ہی ہے, وہ کنٹرول میں نہیں آیا. بھی اگر وہ کنٹرول میں آیا ہوتا تو یہ جنگ نہ ہو رہی ہوتی. ابھی کنٹرول میں تو ہم اور آپ ہیں میرے بھائی, اور آپ ان کے کنٹرول میں. 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں, 1 ارب سے زیادہ. اور یہودی کتنا ہے؟ 1 کروڑ بھی میرا خیال ہے نہیں ہوگا. لیکن یہ 1 ارب سے زیادہ مسلمان کس کے کنٹرول میں ہیں؟ اور میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں, اس وقت اسرائیل امریکہ کا غلام نہیں ہے. خوب سمجھ لیں, امریکہ کی گچی کس نے پکڑی ہوئی ہے؟ اسرائیل نے پکڑی ہوئی ہے. انڈیا, اسرائیل انڈیا کا غلام نہیں ہے. انڈیا کی گچی پکڑی ہوئی ہے کس نے؟ گچی سمجھتے ہو؟ گچی یہاں سے پکڑ کے نا بندہ ہل نہ سکے. چھوٹا سا ملک ہے, سازشوں کی وجہ سے, طاقت کی وجہ سے نہیں, مکاریوں اور سازشوں کی وجہ سے دنیا کو کنٹرول میں کیا ہوا ہے. سازشیں کسے کہتے ہیں؟ ایک بہت طاقتور آدمی جو آپ کے کنٹرول میں نہ ہو, آپ اس کے کسی راز پہ مطلع ہو جائیں, اسے کسی برائی میں ڈالیں اور خفیہ ویڈیو بنا لیں آپ, اور بولیں جو میں کہہ رہا ہوں کرتا رہے ورنہ یہ ویڈیو لیک کر دوں گا. وہ انتہائی پاورفل آدمی بھی کنٹرول میں کس کے آ جائے گا؟ ایک انتہائی کمزور آدمی کے کنٹرول میں. یہودیوں پر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے قرآن کیا کہتا ہے؟ غربت علیہم الذلہ, انہوں نے پیغمبروں کو قتل کیا, انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو صرف ستایا نہیں, بے انتہا ستایا. اتنے سارے معجزے دیکھنے کے باوجود انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہا, عیسیٰ ابن مریم کو معاذ اللہ ولد الزنا کہا, حالانکہ ان کی اپنی کتابوں میں آج تک عیسیٰ ابن مریم کی گواہی, ان کے نبوت کے علامات موجود ہیں. آپ کو پتہ ہے یہودی مدینہ میں کیوں آباد ہوئے؟ آخری نبی کے انتظار کے لیے, ورنہ مدینہ اور یہودیوں کا آپس میں کوئی لنک بنتا نہیں ہے.
یہ لوگ جایا کرتے تھے سفر کر کے، راستے میں مدینہ کا نخلستان تھا. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے میں آئیں گے، نبوت کا اعلان کریں گے، اس تمام علامات اس علاقے میں پائی جاتی ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد جیسے انہوں نے اپنی کتابوں میں عیسیٰ ابن مریم کا تذکرہ ہونے کے باوجود ان کا انکار کیا حسد اور جیلیسی کی وجہ سے، اسی طرح انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا. قرآن کہتا ہے اس کی بیس بھی کیا تھی؟ حسد اور جیلیسی. دیکھو اللہ کا قاعدہ ہے کہ دنیا میں جو حد سے زیادہ آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے نا اپنی اوقات سے زیادہ، حق علی اللہ الا یرتفع شیء الا وضعہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی ہے کہ جو چیز بھی حد سے آگے نکلے گی اللہ اس کو زمین پہ گرا دے گا. آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا نا، بہت سے لوگ ہر وقت میں کرتے کرتے تکبر سے دماغ خراب ہونے لگتا ہے. اللہ کی قدرت حرکت میں آتی اور اللہ ایک ہی دفعہ میں نیچے پٹکتے ہیں اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، جو مجھ سے اس چادر میں شرکت کی اور الجھنے کی کوشش کرے گا میں اس کو رسوا کر دوں گا. یہی 100% یہ معاملہ اللہ نے یہودیوں کے ساتھ کیا ہے. یہ لاڈلی قوم تھی، اللہ نے ان میں بہت سارے پیغمبر بھیجے، موسیٰ کلیم اللہ بھیجے جنہوں نے ان کو فرعون کے تسلط سے آزاد کرایا. اتنے سارے معجزے دیکھنے کے بعد جب ان کو حکم ہوا اللہ کی راہ میں جہاد کرو تو انہوں نے کیا کہا؟ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑ، ہم یہیں بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں. اللہ نے کیا کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے نا، ایک اسماعیل اور ایک اسحاق، تو اللہ نے نبوت کہاں شفٹ کر دی؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، کہ اب جو آخری پیغمبر آئے گا وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں نہیں ہوگا، وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوگا. اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں نہیں ہوگا. وہ کس کی اولاد میں ہوگا؟ اسماعیل علیہ السلام. ان کے اندر 2 بیماریاں، ایک حسد کہ فلاں کو نعمت کیوں مل رہی ہے، اور ایک دنیا سے محبت. قرآن کہتا ہے یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ کم سے کم اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ 1000 سال. اور مسلمان دنیا سے محبت نہیں کرتا. تو آپ بتاؤ 2 ایسی قوموں کا مقابلہ ہو کہ ایک زندہ رہنے کے لیے لڑ رہی ہو اور ایک موت کے لیے لڑ رہی ہو، تو فتح کس کو ملے گی؟ جو موت کے لیے لڑتا ہے. پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود میں زبان دی کہ میں ولد الزنا نہیں ہوں. انہوں نے وہ معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھے، مگر کیوں نہیں مانا؟ اس لیے کہ اپنی چودراہٹ جا رہی تھی. جب مذہبی چودراہٹ انسان میں آتی ہے نا، وہ بہت خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ مذہب میں عزت بہت ملتی ہے. ہم نے بڑے بڑے علماء سے سنا تبلیغ میں عالم کے لیے 1 سال رکھا ہوا ہے، غیر عالم کے لیے نہیں رکھا ہوا. میں جب اپنے شیخ سے بیعت ہوا تو مجھے انہوں نے بہت سارے معمولات بتا دیے کہ یہ ذکر اتنے لمبے چوڑے. میں حیران تھا کہ وہ فلاں بیعت ہو کر گیا ہے، اس کو تو کم معمولات بتائے، ہم تو مولانا ہیں. تو ہمارے شیخ نے کہا کہ عالم کے بگڑنے کا اندیشہ عامی آدمی کے بگڑنے سے بولو زیادہ ہے. عزت بھی ملتی ہے جب علم ہوتا ہے، شہرت بھی ملتی ہے. عزت، شہرت، دولت، یہ 3 چیزیں انسان کی کھوپڑی کو کیا کرتی ہیں؟ بولو خراب. تبھی تزکیہ نفس جو ہے نا، تزکیہ نفس، جس کے پاس بھی علم ہے، آج یوٹیوب پہ بہت سے اسکالرز ہیں، ادھر ادھر سے علم حاصل کر لیا، کسی بزرگ سے باقاعدہ تعلق قائم کر کے اپنا تزکیہ نہیں کروایا، تو وہی علم ان کا گمراہی کا پھیلانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان لوگوں میں انا پیدا ہو گئی، ہم نے ان کو علم، یہودیوں کو علم پر بھی دنیا کا علم بھی دیا، دین کا علم بھی دیا. اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے ذریعے دنیا میں ان کی خلافتیں قائم ہوئی. تو بجائے اللہ کے شکر گزار بننے کے، تکبر سے کھوپڑی آؤٹ ہونا
بولو شروع. اللہ سے کوئی نہیں لڑ سکتا. جب تکبر آئے گا آپ کے اندر، بجائے اس کے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرو. بہت بڑے حصے پر یہودیوں نے حکومت کی ہے. ایسے ایسے پیغمبر اللہ نے یہودیوں کو دیے جو نہ عیسائیوں کے حصے میں آئے نہ مسلمانوں کے حصے، یعنی کثرت کے اعتبار سے اتنے زیادہ. ہمیں اللہ نے سید الانبیاء دیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر سب سے زیادہ احسان ہے. لیکن کثرت کو دیکھا جائے تو جتنے کثرت سے پیغمبر یہودیوں کے پاس آئے، اتنی کثرت سے پیغمبر کسی اور قوم کے پاس نہیں آئے. پھر اللہ نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے ذریعے ان کو بڑی بڑی حکومتیں دیں. بیت المقدس ان کا مرکز بنا. لیکن اللہ کا شکر گزار بننے کے بجائے تکبر سے کھوپڑی آؤٹ ہونا شروع ہو گئی. اللہ نے ان سے نظام حکومت لے کے کس کے حوالے کر دیا؟ بیت المقدس کا عیسائیوں کے حوالے کر دیا. عیسائی بہت تھوڑے تھے، لیکن اللہ نے ان تھوڑوں کو ان طاقتوروں سے لڑوایا اور اللہ نے ان کو مغلوب کیا. ان کے ہاتھ سے بیت المقدس نکلا اور اس کے بعد سے اب تک ان کے ہاتھ میں بیت المقدس نہیں آیا. مسلمانوں کے پاس آ گیا، ان کو نہیں دیا اللہ نے. 18ویں صدی کے شروع میں، 17ویں صدی کے اینڈ میں، سن 1900 کی بات کر رہا ہوں میں، 1901 1902 کی. اس سے بھی کچھ ٹائم پہلے یہ دنیا میں بکھرے ہوئے تھے. دنیا میں کسی کو ان سے دشمنی نہیں، لیکن دنیا میں جہاں بھی گئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے سازشیں ترک نہ کی ہوں. ہٹلر جو تھا نا دوسری جنگ عظیم میں، میں تو جرمنی گیا ہوں نا، میں نے وہ قبرستان بھی دکھایا تھا یہودیوں کا. ہٹلر نے یہودیوں پہ بہت زیادہ ظلم کیا، جو بالکل غلط کیا. ہم اس ظلم کو کبھی بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتے. دیگوں میں اٹھا اٹھا کے زندہ ڈال دیا کرتا تھا. ہم اس عمل میں ہٹلر کی بالکل بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، اس عمل کو اپریشیٹ نہیں کرتے. لیکن اس نے ایک تاریخی الفاظ کہے تھے. اسے پتا تھا دنیا مجھے برا کہے گی بعد میں کہ لاکھوں یہودی مار دیے میں نے. اس نے کہا میں چاہتا تھا سب کو قتل کر دیتا، ایک بھی زندہ نہ چھوڑتا، لیکن کچھ میں زندہ چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ دنیا جب مجھے یاد کرے گی نا کہ یہودی ظالم تھا تو دنیا کو پتا چلے گا کہ میں نے ان کو قتل کیوں کیا. کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ چین سے نہیں بیٹھیں گے، دیکھنا کرتے کیا ہیں یہ. آج ہٹلر زندہ ہوتا، ہٹلر اگر آج زندہ ہوتا، دنیا کہتی کہ تو بندہ ٹھیک نہیں تھا لیکن بات ٹھیک کر کے گیا ہے. جیسے مشرف بندہ ٹھیک نہیں تھا لیکن بات، اس نے کہا نا دنیا کس کی زبان مانتی ہے؟ ڈنڈے کی. بات ٹھیک کر کے گیا ہے. اور میں آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں، آپ کا گھر بھی ایک چھوٹی سی ریاست ہے. گھر میں آپ کا روب ہوگا تو صحیح چلے گا. گھر روب نہیں ہے تو بھی دماغ سے نکال دو کہ میں محبت اور امن شانتی کے ساتھ گھر صحیح چلے گا. امن شانتی سے ہی چلتا ہے گھر. روب کا ہونا بھی کیا ہے؟ اس کے بغیر نہیں ہوتا گزارا. سمجھتے ہو کہ نہیں؟ تو اللہ نے آدمی کو آدمی اس لیے بنایا ہے کہ اس کا تھوڑا روب رہے گھر کے اندر. روب ختم تو گھر سے بڑی مصیبت پھر کوئی نہیں ہے. دنیا بھی اسی اصول پہ چلتی ہے. تو 17ویں صدی کے آخر میں ان کو خیال ہوا کہ ہم اتنے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، اب تک دنیا میں کچھ الٹا پلٹا ہوا کیوں نہیں ہے. ان کو خیال ہوا یہودیوں کو. قرآن نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ ضربت علیہم الذلہ، ہم نے ان پر ذلت کو دے مارا ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہود کا لفظ اتنی بڑی گالی دنیا کے لیے بن گیا تھا. ایران میں بہت زیادہ یہودی ہیں، پتا ہے آپ کو؟ اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ یہودی ایران میں ہے. لیکن انہوں نے اپنا نام ایران میں یہود نہیں رجسٹرڈ کروایا، کلیمی رجسٹرڈ کروایا ہوا ہے موسیٰ کلیم اللہ کی نسبت. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ یہود کا لفظ دنیا میں کیا بن چکا ہے؟ گالی. شرم آئے گی کسی کو بتاتے ہوئے کہ میں یہودی ہوں. اس لیے ایران میں انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کس نام سے کروایا ہے؟ کلیمی کہتے ہیں ان کو. میں مانتا ہوں سارے یہودی ایسے نہیں ہوتے، میں نے پہلے وضاحت کر دی. ہمیں یہودیوں سے دشمنی نہیں ہے، کیونکہ قرآن جہاں یہودیوں کی برائی بیان کرتا ہے وہاں قرآن یہ بھی کہتا ہے لیسوا سواء، سارے ایک جیسے نہیں ہیں.
قرآن اعتدال سے بات کرتا ہے، سارے ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن جتنا شر اور فساد اس قوم میں ہے قرآن کہتا ہے کہ اتنا دنیا میں کسی اور قوم میں نہیں ہے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، اللہ کہتے ہیں تم مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن دنیا کی جتنی قومیں ہیں ان میں سب سے بڑا دشمن کس کو پاؤ گے؟ یہود کو پاؤ گے. اس کے بعد مشرکین کو پاؤ گے، اور اسلام کے سب سے زیادہ قریب تم کس کو پاؤ گے؟ نصارہ کو، عیسائیوں کو پاؤ گے. تو ان کو بہت عرصے سے، صدیوں سے کچھ دنیا میں ہوا نہیں تھا، تو ان کو بیٹھے بیٹھے پریشانی ہونا شروع ہو گئی. چند ان کے فسادی لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی دنیا میں ہر قوم کے پاس ایک ملک ہے، ہر مذہب کے پاس ایک ملک ہے، تو ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے. حالانکہ یہ بات ہی غلط ہے، دنیا میں ہر قوم کے پاس ملک نہیں ہے. دنیا میں لاکھوں قومیں ہیں، ملک تھوڑی لاکھوں ہیں. پاکستان میں کتنی قومیں ہیں؟ سرائکی ہے، پنجابی ہیں، اردو ہیں، پٹھان ہیں، بلوچی ہیں. اگر قومیت کی بیس پہ ملک بنانا شروع کر دیں پھر تو ایک ایک انچ کے ملک وجود میں آئیں گے. پھر سرائکیوں میں جائیں گے تو سرائکیوں میں 20 قومیں ہیں، پٹھانوں میں جائیں گے پٹھانوں میں 40 قومیں نکلیں گی، مہاجروں میں جائیں گے ان میں صدیقی الگ ہے، ہاشمی الگ ہے، 20 قسم کے، بہاری الگ ہے. وہ تو قوم در قومیں بڑھتی چلی جائیں گی. انہوں نے کہا دنیا میں ہر مذہب کے پاس ایک ملک ہے. حالانکہ یہ بات بھی، سکھوں کے پاس کوئی الگ ملک ہے؟ کوشش کر رہے ہیں وہ بنانے کی، لیکن اب تک کی رپورٹ کے مطابق نہیں ہے. بہت ساری دنیا میں مذہب ہے جن کے پاس کوئی کنٹری. مذہب کی بیس پہ حکومت دنیا میں 3 قوموں نے کی ہے، مذہب کی بیس پہ، جو آسمانی مذاہب ہیں، کہ یہود، عیسائی اور مسلمان. پہلی جنگ عظیم ختم ہونے والی تھی، دنیا امن و امان کی طرف آ رہی تھی، ان کو وہ دنیا کا امن پسند نہیں آیا. انہوں نے جناب طے کیا کہ ہمیں ایک ملک ملنا چاہیے. ان کے بڑے بیٹھے، کسی نے کہا افریقہ میں ہونا چاہیے، کسی نے کہا فلاں جگہ ہونا چاہیے، کسی نے کہا فلاں جگہ ہونا چاہیے. ان میں چند شرارتیوں کو خیال آیا کہ اگر ہم کسی بھی ملک میں کسی بھی زمین پہ اناؤنس کریں گے نا یہاں ہم نیا کنٹری بنانا چاہتے ہیں، تو ہمارے یہود خود اس پہ آمادہ نہیں ہوں گے. اس لیے کہ جو شخص کسی ملک میں سکون اور اطمینان کے ساتھ رہ رہا ہے، کوئی یہودی، تو وہ کیوں آئے گا ہجرت کر کے وہاں پہ؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی آپ کسی کنٹری میں امن اور سکون کے ساتھ ہو، اعلان ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے وہاں الگ ملک بن رہا ہے، تو آپ کہو گے مجھے جانے کی کیا ضرورت ہے جب میں یہاں سکون اطمینان سے ہوں، مجھے تمام حقوق حاصل ہیں. یہودیوں کو پوری دنیا میں ہر قسم کے حقوق حاصل تھے، اور سب سے زیادہ یہودیوں کے ساتھ اچھا سلوک مسلمان خلفاء نے کیا ہے. یہودی خود اس کے معترف ہیں کہ مسلمانوں کی اور ہماری جنگیں وہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کے بعد، وہ جو مدینہ کے دور میں اس کے بعد کبھی بھی نہیں ہوئی ہیں. مسلمانوں کی لڑائیاں یا تو اہل فارس سے ہوئی ہیں، ایران جو پہلے کا ایران تھا، یا عیسائیوں سے ہوئی ہیں، یہودیوں سے جھڑپیں نہیں ہوئی ہیں. تو ان کو خیال ہوا بیٹھے بیٹھے کہ ہمیں الگ ریاست چاہیے. مختلف جگہوں کا سلیکشن ہوا، سب ریجیکٹ ہو گیا. تو صہیونیوں کو خیال آیا کہ اگر ہم بیت المقدس کا نعرہ لگاتے ہیں کہ ہمیں بیت المقدس دوبارہ چاہیے، یہ ہمارے آباء و اجداد کا وطن ہے، تو الگ ریاست کا منجن بہترین طریقے سے بک سکتا ہے. مذہبی لوگ جہاں لوگوں کو صحیح گائیڈ کرتے ہیں، خوب سمجھ لو مذہب کے نام کا منجن بھی مذہب میں ہی بکتا ہے. آج بھی ایسا ہو رہا ہے. بہت سی مذہبی تحریکیں لیبل کس کا لگا رہی ہوتی ہیں؟ اسلام میں بھی ایسا ہی ہے. جہاں اسلام میں آپ کو اچھی تحریکیں ملیں گی، وہاں ایسی تحریکیں بھی ملیں گی کہ لیبل کس کا لگایا جا رہا ہوتا ہے؟ مذہب کا، اور مقصد اس کے پیچھے دنیاوی مفاد ہوتے ہیں. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں جہاں بھی نعرہ لگ جائے نا مذہب کا، تو لوگ سارے گدھے گھوڑوں کی طرح اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے اس کے مقاصد کیا ہیں. تو نعرہ یہ لگایا گیا، اللہ کرے میں جلدی سے مختصر ہسٹری سمیٹ دوں پھر آپ کے سامنے بات رکھوں. نعرہ یہ لگایا گیا کہ چونکہ بیت المقدس ہمارا تھا، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور جتنے پیغمبر گزرے، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، ان سب کا مرکز کون سی جگہ ہے؟ ارض مقدس فلسطین.
تو فلسطین کے نام پہ پوری دنیا سے یہودیوں کو فلسطین میں جمع کرنا ہمارے لیے پاسبل ہے. مگر یہودی بکھرے ہوئے تھے, ان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی. 2 سازشیں انہوں نے کی ہیں. نمبر 1, تجارت اپنے کنٹرول میں لو. قرآن کہتا ہے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ, اللہ نے ان پر سود لینے پر پابندی لگائی تھی. انہوں نے دنیا کو سود کے نظام میں لپیٹ دیا. پوری دنیا کی دولت مرتکز ہو کے کس کے پاس آنے لگی؟ یہودیوں کے پاس. مذہبی ریاست بنائی جا رہی ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم مسجد بنا رہے ہیں اور بندوق ہاتھ میں لے کے لوگوں کو ڈکیتیاں کر کے پیسہ لاؤ. جتنا پیسہ بنے گا, جتنا پیسہ اکٹھا ہوگا, ہم اس سے کیا بنائیں گے؟ مسجد بنائیں گے. تو اس سے صاف پتہ چل جائے گا بھائی تیرا مقصد مسجد بنانا نہیں ہے, مسجد کے نام پہ منجن بیچنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ لیبل مسجد کا لگ رہا ہے اس کے پیچھے, کیونکہ جو مسجد جو بنانا چاہتا ہے وہ کبھی بھی حرام پیسے سے مسجد نہیں بنائے گا. تورات میں آج تک سود کی حرمت موجود ہے. قرآن نے بیان کیا کہ ان کو ہم نے سود لینے سے منع کیا, لیکن انہوں نے سود لینا شروع کر دیا. بڑے بڑے بینک آج کس کے پاس ہیں؟ ان کے تانے بانے سارے کس سے جا کے ملتے ہیں؟ یہودیوں سے. بیٹھے بیٹھے پیسہ جمع کرنا شروع کیا. تبھی تو میں کہتا ہوں یہ جو بڑے بڑے جنرل اسٹور بنے ہوئے ہیں نا, مال بنے ہوئے ہیں, جو بینکوں سے سودی قرضہ لے کے کروڑوں روپے پھونک دیتے ہیں, اس کے بجائے نا اپنے ان غریب دکانداروں کے پاس جایا کرو جو اپنے باپ کی کمائی سے, وراثت کے پیسوں سے دکان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو سودی نظام ہے نا, سودی نظام, اس سے دنیا کی دولت مرتکز ہو کے چند ہاتھوں میں جاتی ہے. پھر وہ چند ہاتھ ہی آپ کے باپ بن کے بیٹھتے ہیں دنیا میں. جب سے یہ بڑے بڑے سٹورز بننا شروع ہوئے ہیں, مال بننا شروع ہوئے ہیں, یہ چھوٹے موٹے دکانداروں کی جو حلال کی آمدن تھی, ان کی جو بینکوں سے قرضے نہیں تھے, جو دادے پردادے سے محنت کر کے آ رہے تھے اور اب اتنا جمع کیا کہ ایک دکان بنا لیں, وہ سارے ایک طرف رہ گئے. اور ایک سرمایہ دار اٹھتا ہے بینکوں سے اربوں روپے کا قرضہ لے کے ایک بہت بڑی بلڈنگ بنا دیتا ہے اور بیٹھ کے نوٹ چھاپتا ہے. وہ تو ہمارے پاس اللہ موجود ہے, تو پھر ٹینشن کس بات کی بھائی؟ بس ٹینشن یہ ہے کہ اللہ فوراً سنتا نہیں ہے. لوگ یہ کہتے ہیں ادھر مانگو ادھر جواب تو آتا نہیں ہے. میں نے جمعے کے بیان میں کہا تھا نا کہ مانگتے کچھ ہیں, جس کو مانگا تھا اس کے بچے ہم کو ماموں کہہ رہے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں دعائیں قبول کہاں ہوتی ہیں. چلو جس کو مانگا تھا وہ نہیں ملی تو بھی ٹھیک ہے, دعا رد ہو گئی. وہ کسی اور کو مل گئی اور ٹینشن, اس کے بچے بھی ہو گئے, یہ اس سے بڑی ٹینشن, اور پھر اس سے بڑی ٹینشن اس کے بچے ہم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ماموں کہہ رہے ہیں. تو کہاں دعائیں قبول ہو رہی ہیں؟ سب الٹی ہو رہی ہیں. تو یہ وسوسے دماغ میں آتے ہیں, بھائی وہ نہیں ملی کوئی اور مل جائے گا, اللہ کچھ اور دے دے گا آپ کو, اس سے اچھا دے دے گا. تو 17ویں پارے کا جو ابتدا ہوتی ہے, اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون, لوگوں کا حساب قریب آ چکا ہے لیکن وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیتوں سے منہ موڑ رہے ہیں. ہر شخص کی موت قریب در قریب ہوتی چلی جا رہی ہے, اور کہتے ہیں هل هذا الا بشر مثلكم, یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کر رہے ہیں یہ تو ہماری طرح کے انسان ہیں, ہم ان کے کہنے سے اپنی زندگی کیوں چینج کر لیں بھائی؟ کتنی عجیب عجیب دعوے کیے نا جو پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں مانتا, جو بھی آپ کو نہ ماننے والوں میں, کہ تم مر کے مٹی ہو کے ختم نہیں ہوتے, تم زندہ ہوگے, حساب و کتاب دینا ہے. تو یہ بہت بڑا دعویٰ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ بشر ہیں تمہاری طرح کے, افتأتون السحر, اے لوگو تم اس جادوگر کی پیروی کرتے ہو. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے؟ جادوگر. وانتم تبصرون, تم تو بصیرت رکھتے ہو, یہ تو کلام پڑھ پڑھ کے لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہے ہیں, تو جادو ہے معاذ اللہ. اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم, بھائی ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے سارے مرد بھیجے ہیں, انسان بھیجے ہیں. آج تک کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے جو ہماری طرح کا انسان نہ ہو, کوئی اور مخلوق ہو. یہ پہلی دفعہ تھوڑی ہوا ہے. اس صورت میں اللہ نے توحید کو بہت زیادہ بیان کیا, اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بہت اہتمام سے بیان کیا اس صورت میں.
پہلے میں ابراہیم علیہ السلام کا مختصر واقعہ بیان کرتا ہوں، پھر دوسرے پیغمبروں کا جو اللہ کے ساتھ معاملات ہوئے. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ، ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی. ابراہیم اپنے والد اور اپنی قوم سے کہنے لگے ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا تصویریں ہیں جن کے سامنے تم ہر وقت مسٹنڈے بنے ہوئے بیٹھے رہتے ہو. مسٹنڈے کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، ایسے گردن جھکا کے ان کے ادب احترام میں بیٹھے رہتے. تصویروں میں ایسا ہی ہوتا ہے نا، لوگ اپنے پیروں کی تصویریں لگاتے ہیں، بت بھی ایک تصویر ہی ہوتی ہے. تو بڑی حقارت سے کہا یہ کیا ہے، صبح شام ان کے سامنے جھکتے ہو اور مٹھائیاں لا کے رکھ رہے ہو، اور وہ جو کرتے ہیں نا ہندو لوگ صبح شام پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، سیوا کر رہے ہو، ان کی بتیاں جلا رہے ہو، یہ کیا ہے، یہ ان کی اوقات کیا ہے. جب بھی کسی کے پاس کوئی بات کی دلیل نہیں ہوتی نا تو اس کو دلیل سے بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ اس کی اس شے کی تحقیر کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. جیسے میں عاملوں کے بارے میں کہتا ہوں، ابے یہ کیا ہے، یہ بیکار جاہل قسم کے لوگ ہیں، یہ پٹھان ہوٹل سے 2 پراٹھے تو لا نہیں سکتے، یہ سنگ دل محبوب تمہارے قدموں میں لا کے ڈالیں گے. یہ جو دلیل ہے نا، اسٹائل، اس سے ان عاملوں کی عظمت دل سے نکل جاتی ہے. اگر عقل مند ہوگا آدمی، عقل مند نہیں ہوگا تو پھر وہ تو پھر سمجھاتے رہو ساری زندگی. ابے ان پرچیوں میں کیا رکھا ہوا ہے جو تم گلے میں کالے کالے پٹے لٹکا کے گھومتے ہو. کل ایک صاحب اچھے بھلے موٹے تازے ہٹے کٹے، ان کے گلے میں نے ایک تعویذ دیکھا. میں نے ان سے کہا یہی اسٹائل تھا میرا، یہ کیا لٹکایا ہوا ہے یار، کالا پٹا ہندوؤں کی طرح. کہتے ہیں بھائی جائز تعویذ ہے. میں نے کہا جائز ناجائز کی بحث میں نے کی آپ سے، اچھا لگ رہا ہے یہ کالا پٹا گلے کے اندر لٹکایا ہوا یہاں پہ. چھوڑو، سنت پر عمل کرو. نبی اس رات کو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کیا کرتے تھے. جائز ناجائز کی بحث میں تو میں پڑھ ہی نہیں رہا نا. یہ اچھا لگ رہا ہے، یہ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں یہ اچھا لگ رہا ہے، یہ کیا پٹے گلوں میں ڈالے ہوئے ہیں. جانوروں کے گلے میں پٹے ہوتے ہیں یا مشرکوں کے گلے میں پٹے لگتے ہیں، وہ کالے دھاگے نیلے دھاگے. لوگوں کو دیکھا ہوگا نا اپنے انگوٹھے پہ الگ دھاگا باندھا ہوا ہے، ادھر الگ دھاگا، ادھر امام ضامن، ادھر کچھ ادھر کچھ. او بھائی نیٹ کلین سیدھے سادے گھومو، کوئی ٹینشن ہو اللہ سے دعا مانگو، ختم. اور سنت کو فالو کرو. سنت میں کیا ہے، رات کو سونے سے پہلے 4 قل پڑھ کے دم کر لیا، آیت الکرسی پڑھ لی، سورہ بقرہ کا آخری حصہ پڑھ لیا، بس. اب بھی اگر جن آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے نا اب آئے گا لازمی. وہ جن نہیں ہے، وہ کوئی اور چیز ہے، وہ جن، ٹھیک ہے نا. تو نہیں آئے گا جن چڑیل بھوت انشاءاللہ. یہ ان تعویذ گنڈے والوں کے زیادہ آتے ہیں جن چڑیل بھوت. تو میرا بھی یہی اسٹائل ہوتا ہے، کیا گلے میں جاہلوں کی طرح پٹے ڈال کے. وہ کہتا ہے کیا ناجائز ہے؟ وہ بھائی ناجائز کا فتویٰ میں نہیں دے رہا، لیکن یہ اچھا لگ رہا ہے آپ کے گلے میں تو چھوڑو، اس کو اٹھا کے پھینکو. ہمارے گلے میں دیکھا کبھی کوئی پٹا؟ اللہ کا شکر ہے ہمارے بچوں کے گلے میں کوئی پٹا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. آرام سے ہنسی خوشی الحمدللہ اللہ زندگی دے رہا ہے، اللہ کرے ایسا ہی ہو. اور عاملوں کے خلاف اتنا بولنے کے باوجود آج تک کوئی عامل ایسا نہیں ہے کوئی جن چڑیل بھیج کے مجھے کوئی نقصان پہنچا سکے. ان کمبختوں کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. یہ تو بزدل لوگوں کے لیے اللہ نے ان لوگوں کو پیدا کیا ہے. تو اس لیے یہ پٹے مٹے کالے نیلے پیلے فلیتے پلیتے دھاگے یہ چھوڑ دو، یہ سب چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. کچھ نہیں رکھا ان چیزوں میں، اللہ پہ اعتماد اور توکل کرو. اچھا بھائی، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ما ہذہ التماثیل، یہ کیا تصویریں ہیں بھائی تمہارے ہاتھوں کی بنائی ہوئی. تو قوم جواب میں کہنے لگی کہ وجدنا آباءنا لہا عابدین، بھائی ہماری پرمپرا ہے یہ. آپ ہندوؤں سے کہیں نا ان بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ تو وہ جواب میں کہتے ہیں بھائی جب ہم ہندو گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو ہمارا خاندان اور ہمارا مذہب ہمیں گاڈ کی طرف سے کیا ملا ہے؟ یہی ملا ہے، تو اللہ ہم سے اسی پہ خوش ہے. یہ دلیل درست نہیں ہے. ایک عیسائی سے میں نے پوچھا یار تم کیوں اس مذہب کو فالو کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ اگر اللہ کو مجھے مسلمان بنانا تھا تو اللہ مجھے مسلم گھر میں پیدا کر دیتا. جب اللہ نے مجھے کرسچن پیدا کیا ہے اس کا مطلب وہ اسی پہ خوش ہے. میں نے کہا اچھا بھائی. میں نے کہا اس کا مطلب ایک آدمی چوری کرتا ہے
آپ اس سے کہتے ہو کہ چوری کیوں کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں میرا خاندان ہی چور ہے. میں کس گھرانے میں پیدا ہوا؟ چوروں کے گھرانے میں. میرے ابا مسجد سے چپل چراتے ہوئے پکڑے گئے تھے, ماموں گھنٹی بجاتے ہوئے پکڑے گئے تھے, اور خالہ سٹا لگاتے ہوئے پکڑی گئی تھیں. تو ہمارا تو خاندان ہی کیا ہے. تو اللہ کو اگر مجھے نیک بنانا تھا تو مجھے ڈاکوؤں کے گھر میں پیدا نہ کرتا. تو یہ دلیل درست ہوگی؟ تو جیسے عملی خرابی ہوتی ہے اسی طرح نظریے کی بھی خرابی ہوتی ہے. تو باپ دادا کی وجہ سے نہ عملی خرابی اختیار کرنے کی اجازت اور نہ نظریاتی خرابی. ہاں باپ دادا اگر خاندانی ہو پھر ان کو فالو کرنے کا حکم ہے. اس لیے کہ بہت سے لوگ نا یہ آیتیں ہمارے خلاف فٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ تم اپنے باپ دادا کو مانتے ہو, ابو حنیفہ امام شافعی کو فالو کرتے ہو نبی کو چھوڑ کے. نبی کو چھوڑ کر ابو حنیفہ کو فالو کرنا ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ ابو حنیفہ اور نبی کا راستہ ایک ہی ہے. یہ ہے کہ قرآن و سنت کا ایک مطلب آپ نے سمجھا اور ایک مطلب ابو حنیفہ نے. ابو حنیفہ کی سمجھ پہ پوری امت گواہی دیتی ہے کہ وہ مجتہد تھے, آپ کی سمجھ پہ 4 آدمیوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں مانتا. تو ایسے مجتہد کو فالو کرنا یہ قرآن و سنت ہی کو فالو کرنا ہے. ہاں مجتہد کی کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف ثابت ہو جائے اس میں مجتہد کو فالو کرنا جائز نہیں ہے, لیکن یہ ثابت ہر نتھو پتھو کا کام نہیں ہے. آپ اپنی عقل کی کمی کی وجہ سے یہ سمجھ رہے ہوتے ہو کہ ابو حنیفہ کا قول حدیث کے خلاف ہے. اصل میں آپ کی سوچ اور آپ کا علم کیا ہوتا ہے؟ ناقص ہوتا ہے. تو آپ اس کو تھوپ رہے ہوتے ہو پوری دنیا پر. خیر, تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا یہ ما ہذہ التماثیل, یہ کیا ہے؟ یہ نا توہین کے وقت ایسا کہا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پہ پایا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لقد کنتم انتم, بے شک تم بھی, و آباؤکم تمہارے ابے دادے بھی, فی ضلال مبین کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. اب پوری قوم ایک طرف, اکیلے ابراہیم ایک طرف. قالوا وجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین, انہوں نے کبھی اتنے اسٹریٹ فارورڈ اپنے بتوں کے خلاف سنا نہیں تھا. فرسٹ ٹائم وہ یہ سن رہے تھے کیونکہ جس ماحول میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے نا وہاں تو سارے بتوں کی عبادت کرنے والے, ہمیشہ بتوں کا نام احترام سے لینے والے, بھگوان پہ چڑھاوے چڑھانے والے. فرسٹ ٹائم انہوں نے اتنا کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات سنی تھی کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادے بھی کیا ہیں غلط. تو وہ جواب میں کہتے ہیں اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین, اے ابراہیم آپ مذاق تو نہیں کر رہے ہمارے ساتھ؟ بعض دفعہ انسان مذاق میں ایسا بولو نا کہہ دیتے. ان کو اندازہ نہیں تھا کہ کوئی سیریسلی بھی ایسا کوئی بات کر سکتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے ماحول کیسا انسان کو تباہ کرتا ہے. سب ایک ہی گیت گانے لگتے ہیں بیٹھ کے. کیا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ یہ حق پر ہیں. ابراہیم نے فرمایا نا میں مذاق نہیں کر رہا. ربکم رب السماوات والارض, تمہارا رب یہ نہیں ہے, وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا. وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ, اور میں اس پر گواہ ہوں, میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ خدا نہیں ہے. خدا کون ہے؟ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا. اور پھر کہنے لگے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ, ایک تدبیر سوچی انہوں نے, یہ دل میں کہا انہوں نے کہ یہ لوگ, وہ تو کئی سال سمجھاتے رہے نا, قرآن تو مختصر واقعہ بیان کرتا ہے, سمجھاتے رہے, ان کے سمجھ میں نہیں آیا. تو حضرت ابراہیم کے دل میں آیا کہ ایک ورک شاپ کرواتا ہوں میں ان کو. ٹھیک ہے نا, کیا کرواتا ہوں؟ ایک پراپر ورک شاپ, ایک پریکٹیکل کر کے میں ان کو دکھاتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا, انہوں نے سوچا کہ جس دن یہ لوگ تہوار منانے جائیں گے, ان کا کوئی تہوار آتا تھا اس میں سب اکٹھے ہوتے تھے. یہ بھی عجیب بات ہے, ہر قوم تہواروں میں اکٹھی ہوتی ہے اور مسلمان عید کے دن ہر ایک اپنی اپنی مسجد میں اخپل طریقے سے نماز پڑھا رہا ہے. حالانکہ ہمیں تو زیادہ بڑا اجتماع کرنا چاہیے نا. یہ بھی ایک عجیب سا کام ہو رہا ہے مارکیٹ میں. تو انہوں نے کہا کہ میں دل میں کہا تاللہ لأکیدن اصنامکم, میں تمہارے بتوں کی گت بناؤں گا. انہوں نے کہا جب جو ہے نا پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا پھر شاید ان کو عقل آ جائے. تو وہ قوم کہیں تہوار میں جانے لگی. حضرت ابراہیم سے کہا آپ بھی چلیں. انہوں نے فرمایا انی سقیم, میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو یہ جو کہا نا طبیعت ٹھیک نہیں ہے,
تو یہ بظاہر تو جھوٹ ہے لیکن حقیقت میں جھوٹ نہیں تھا. ان کی نیت یہ تھی کہ ان بتوں کو دیکھ دیکھ کے میری طبیعت خراب ہو رہی. اس کو توریہ کہتے ہیں کہ آپ ایک لفظ بولتے ہیں اس کا مطلب آپ کچھ اور لیتے ہیں اور سامنے والا کچھ اور, یعنی ذو معنی لفظ استعمال کرنا. تو حضرت ابراہیم نے ذو معنی لفظ استعمال کیا, میری طبیعت خراب ہے. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ آرام کریں, ہم چلے جاتے ہیں. تو پھر کیا کیا, فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ, سب کو ٹنڈا اور لنجا کر دیا. انہوں نے گئے نا ان کے جو بھی ان کا بت خانہ ہوگا اس کے اندر بہت سارے بت تمیز سے رکھے ہوئے تھے, یہ روزی دینے والا, یہ اولاد دینے والا, یہ شادی کرانے والا, یہ کوئی شادی کر کے پھنس گیا تو اس کو اس مصیبت سے نکالنے والا. مختلف قسم کے بتوں کی ورائٹیز تھیں. ابراہیم علیہ السلام نے جا کے, بڑی ہمت کی بات ہے, پوری قوم میں اکیلے یہ کام کر رہے ہیں, تو کسی کے کان کاٹ دیا, کسی کے ہاتھ کاٹ دیا, کوئی لنگڑا کنا بنا دیا کسی کو. تو یہ سارا کام کرنے کے بعد جب وہ لوگ واپس, اچھا بہت ابراہیم علیہ السلام نے ذہانت یہ کی کہ جو ان میں سب سے بڑا مستنڈا تھا نا اس کے گلے میں کوڑھالا لٹکا دیا, اس کو کچھ نہیں کیا اس کے گلے میں کیا کر دیا, کلہاڑا لٹکا دیا. تو جب وہ واپس لوٹے تو وہ اپنے بتوں کا حال دیکھ کے حیران ہو گئے, بھئی یہ ہمارے بت کو, ہمارے بھگوانوں کو, خداؤں کو ہو کیا گیا ہے. تو کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین, جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے. اب کس نے کی ہے, قالوا سمعنا فتى یذکرہم, لوگوں نے کہا ایک نوجوان ہے جو اکثر ان کا تذکرہ, برا تذکرہ کرتا رہتا ہے. ایک دن کہہ رہا تھا یہ کیا تم لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں عبادت کے لیے, یقال لہ ابراہیم, اس کا نام کیا ہے, ابراہیم, اسی نے کیا ہوگا اور تو کوئی برا بھلا بولنے والا نہیں ہے. قالوا فاتوا به علی اعین الناس, لوگوں نے کہا کہ سب کے سامنے اس کو لے کر آؤ تاکہ سب کے سامنے جرم کا اعتراف کرے وہ. قالوا اانت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم, کیا آپ نے اے ابراہیم ان بتوں کے ساتھ یہ کیا ہے. ایک کی آنکھ غائب ہے, ایک کی ناک پتہ نہیں مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی ہے, ایک کا گھٹنا تلاش کر رہے ہیں, تلاش کرنے کے باوجود نہیں مل رہا, پتہ نہیں کدھر گیا ہے, تو آپ نے کیا یہ. حضرت ابراہیم نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا, یہ جو ہے نا یہ جو سب سے بڑا نہیں ہے, چپ کر کے آرام سے مستنڈا بنا ہوا بیٹھا ہوا ہے, جس کو کچھ بھی نہیں ہوا اور کلہاڑا بھی اسی کے گلے میں, اس نے کیا ہے. فاسألوہم, اور جن کے ساتھ ہوا ہے نا ان سے پوچھو, وہ سب اسی کا نام لیں گے. جن کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے بھائی, جو زخمی ہوئے ہیں وہ زخمی خود بتائے گا کہ ہمارے ساتھ یہ کس نے کیا ہے. تو سب ایک ہی کا نام لیں گے, ان سے پوچھ کے دیکھو, سب بتائیں گے اس نے کیا ہے. فاسألوہم ان کانوا ینطقون, اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھو. فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون, قرآن کہہ رہے چند سیکنڈ کے لیے نا سب اپنی بغلیں جھانکنے لگے اور اپنے دل میں بولنے لگے یار تم واقعی بڑے برے لوگ ہو, بڑے ہی ظالم لوگ ہو, یہ کم بخت کہاں سے بتا سکتے ہیں. تو ان کا ضمیر ان کو ملامت کرنے لگا کہ کیا پتھروں کو تم نے خدا بنا کے رکھا ہوا ہے جو کم بخت بول نہیں سکتے. تھوڑے دیر کے لیے تو ان کو یہ احساس ہو گیا, اور حضرت ابراہیم کا مقصد بھی یہ تھا. ثم نکسوا علی رؤوسہم, پھر پلٹے اور کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون, ابراہیم آپ کو پتہ ہے یہ بول نہیں سکتے. دیکھو حضرت ابراہیم یہ عمل کروا کے نا ان کی زبان سے نکلوانا چاہ رہے تھے کہ یہ کسی کام کے نہیں ہیں, یہ کسی کام کے نہیں ہیں. یہ تبلیغ کا بڑا خاندانی طریقہ تھا, لیکن آپ کسی ہندو کے مندر میں جا کے اس طریقے پر عمل نہ کریں, وہ آپ کو بھی ٹنڈا اور لنجا بنا سکتا ہے. پھر لوگ آپ سے پوچھ رہے ہوں, ان سے بتوں سے کوئی نہیں پوچھے گا کون کس نے کیا, آپ سے لوگ پوچھ رہے ہوں گے آپ کے ساتھ یہ کس نے کیا. تو وہ ابراہیم تھے, وہ اللہ کے پیغمبر تھے, وہ انہی پہ جچتا تھا. آپ اپنی حیثیت کے مطابق ہنسی خوشی زندگی گزاریں جیسے گزر رہی ہے, ٹھیک ہے نا, بس تبلیغ کر دیا کریں محبت کے ساتھ. تو فرجعوا الی انفسہم, ہاں, قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم. حضرت ابراہیم نے فرمایا تو کیا تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ تمہیں نفع, جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے, وہ تمہارا کیا کریں گے. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ, تف ہے تمہارے اوپر,
کیسا انداز ہے دیکھو تبلیغ. تف ہے تمہارے اوپر, اور جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ان پہ بھی تف ہے, کسی کام کے نہیں ہے یہ. تو جواب میں کیا, باطل آدمی کے پاس دلائل تو ہوتے نہیں, دھمکیاں ہوتی ہیں. تو کہنے لگے حرقوہ وانصروا آلہتکم, لوگو ابراہیم کو جلاؤ اور اپنے خداؤں کی حفاظت کرو. خدا تو خود بندوں کی حفاظت کرتا ہے, ادھر کس کی حفاظت ہو رہی ہے؟ بھگوانوں کی حفاظت ہو رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, آگ میں ڈالا گیا, ہم نے آگ کو حکم دیا ہے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا اور ابراہیم علیہ السلام نے علاقہ چھوڑ دیا, کیونکہ اب وہ سمجھ گئے کہ یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں. علاقہ چھوڑا. اللہ نے آپ کو کیا نعمت دی, وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ, آپ کے بھانجے حضرت لوط بھی آپ پر ایمان لے آئے, دونوں چلے گئے برکت والی زمین ارض شام میں. لوط علیہ السلام کو وہاں ایک قوم کی طرف اللہ نے بھیجا, اور اللہ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ, ہم نے ابراہیم کو ہبہ کر دی, گفٹ میں اسحاق ایک بیٹا دے دیا. وَيَعْقُوب, اور بیٹے کے بعد پوتا بھی انہی کی زندگی میں دے دیا یعقوب. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ, اور سب کو ہم نے نیک بنایا. اور پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا, پھر اللہ نے سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا مختصر تذکرہ کیا, اور پھر اللہ نے ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ, حضرت ایوب علیہ السلام بہت طویل عرصے بیمار رہے ہیں, بہت شدید تکلیف میں. اللہ فرماتے ہیں گڑ گڑا کے اللہ سے دعائیں مانگی, اے اللہ مجھے مصیبت پہنچی ہے, انت ارحم الراحمین, تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا. دیکھو اللہ کا ہر ایک کے ساتھ معاملہ دوسروں سے مختلف. اگر یہ بیماریاں, ٹینشنیں, پریشانیاں اللہ کے عذاب ہوتے تو پیغمبروں کو ملتے ہی ہے. حضرت ایوب کی تو زندگی کا بہت بڑا حصہ کس میں گزر گیا؟ بیماری میں. اور اسی بیماری میں آپ کے بچے بھی آپ سے, بچوں کی بھی موت ہو گئی. تو اللہ فرماتے ہیں آتیناہ اہلہ, ہم نے ایوب کو جب شفا دی تو ان کے گھر والے بھی ان کو دے دیے, اور اس جیسا اور بھی ہم نے ان کا خاندان بڑھا دیا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے بھائی فیملی اللہ کی بہت بڑی, بولو نا, نعمت. پیغمبر کو کیا ضرورت بیوی بچوں کی, تو اللہ سے ان کا اتنا گہرا تعلق, لیکن اللہ نعمت کے طور پہ بیان کر رہا ہے. اب اس کی تفسیر میں علماء کا اختلاف ہوا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. یا تو وہ مر گئے تھے اللہ نے زندہ کر دیا, یا اور کوئی دوسرا خاندان بڑا دے دیا, اولاد میں خوب اللہ نے ان کے برکت دے دی. تو قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ بڑا خاندان, زیادہ بچے, یہ اللہ کی طرف سے آزمائش نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے. یہ پیغمبروں کو آزمائشوں کے بعد ملی ہیں یہ چیزیں نعمت کے طور پر. اللہ فرماتے ہیں وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَةٍ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا, اور مچھلی والے کا بھی تذکرہ کریں. انہیں بھی ایک پریشانی آئی تھی, وہ اللہ سے ناراض ہو کے چلے گئے. یہ قرآن کی ایک اصطلاح ہوتی ہے, اللہ سے کوئی بھی ناراض نہیں ہوتا. اور کیا قرآن کہہ رہا ہے فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ, یا یہ بھی ہو سکتا ہے قوم سے ناراض ہو کے, غضبناک ہو کے کہ میری قوم ایمان نہیں لا رہی ہے. فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ, یہ سمجھ بیٹھے کہ جیسے ہمیں ان پر قدرت ہی نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام یونس علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ کر رہے تھے. جب مایوس ہو گئے نا تو حضرت یونس کو لگا کہ اب ان پر عذاب آئے گا اور یہ ہلاک ہو جائیں گے, تو اللہ کے خوف سے بستی چھوڑ کر نکل گئے. اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ جب یہ قوم عذاب دیکھے گی تو توبہ کر لے گی. یہ قوم عذاب دیکھے گی تو کیا ہوگا؟ دوسری قومیں تو عذاب دیکھ کے بھی مذاق اڑاتی تھیں. قوم عاد نے کیا کہا تھا؟ پیغمبر نے کہا کہ یہ بادل ہیں جو پتھر برسائیں گے. انہوں نے کہا نہ بادل پتھر تھوڑی, بارشیں ہوں گی, مزہ آئے گا, انجوائے کریں گے ہم. وہ کہہ رہے ہیں عذاب آ رہا ہے, وہ کہہ رہے نہیں. تو قرآن کہہ رہے صرف یونس علیہ السلام کی واحد قوم ایسی قوم ہے جس نے جب عذاب دیکھا تو فوراً اس نے کیا کر لی؟ توبہ. ابھی عذاب کا کوڑا برسا نہیں تھا, عقل مند لوگ تھے اور یہ ڈر گئے تھے کہ پیغمبر ہمارے درمیان نہیں ہے, کوئی اب مسئلہ نہ ہو جائے. تو اللہ نے ان سے عذاب کو دور کر لیا. پھر اللہ نے حضرت یونس کی گرفت کی کہ آپ میری پرمیشن کے بغیر بستی چھوڑ کر نکلے کیوں؟ تو پھر قرآن اپنے انداز میں ڈانٹ لگاتا ہے
تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ نافرمان تھے یا واقعی اللہ کا ان پہ غضب ہوا, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ اللہ کا جلال ہے نا, اللہ کا انداز, کلام کا انداز ہے. اللہ فرماتے ہیں یونس یہ سمجھے اللہ نقدر علیہ کہ ہم ان کو پکڑ ہی نہیں سکیں گے, حالانکہ یونس ہرگز ایسا نہیں سمجھے. اگر وہ ایسا سمجھتے تو وہ تو اسلام سے خارج ہو جاتے نا, لیکن عمل سے ایسا لگ رہا تھا گویا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو پکڑیں گے نہیں اس پہ. تو اس لیے علماء ان آیات کی تعویل کرتے ہیں دوسری آیات کی روشنی میں, یہ آیتیں اپنے ظاہر پر نہیں ہوتی. تو اللہ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا, سمانگ لگانی پڑی. اور وہ کیسے, یونس علیہ السلام جب گئے نا تو کشتی میں وزن زیادہ ہو گیا اور کشتی ڈوبنے لگی. تو وہاں لوگوں نے کہا کہ کوئی شخص ہم میں ایسا ہے, کوئی غلام اپنے مولا کی پرمیشن کے بغیر بھاگا ہے, تو قرآن اندازی ہوگی, جس کا نام آیا اس کو سمندر میں چھلانگ لگانی پڑے گی تاکہ دوسرے لوگ بچ جائیں. تو نام کس کا آیا؟ یونس علیہ السلام. کیا آزمائش ہے یار, ساری زندگی تبلیغ کی ہے بھائی. یعنی میں آج کل دینداروں کی بات کر رہا ہوں کہ جو نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, کہتے ہیں یار ہم تو اتنے نیک لوگ ہیں, نہ کبھی. پرسوں کیا ہوا, میں آپ کو دلچسپ واقعہ سناؤں. میں کسی کام سے صدر کی طرف رات کو جا رہا ہوں 2 بجے, راستے میں ہوٹل میں ہم نے کہا کہ چلو کھانا کھاتے ہیں, بھوک بہت سخت لگ رہی تھی, کھانا نہیں کھایا ہوا تھا. تو ہوٹل میں جب میں بیٹھا تو ایک صاحب آئے, گھنٹہ انتظار کیا نا میرا انہوں نے کہ یار آپ کھانا کھاؤ تو میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا, اور بڑی عقیدت میں نے کہا چلو بیچارے اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں, کھانا ہم نے تسلی سے کھایا, آ کے مجھ سے ملے, السلام علیکم. وعلیکم السلام, خیریت سے ہیں جی؟ الحمدللہ. بڑی خوشی ہوئی. میں نے کہا ماشاء اللہ. کہتے ہیں ایک سوال پوچھنا ہے آپ سے. یہ کوئی غیبت کی بات نہیں ہے, نہ کوئی اس میں کہ ٹینشن کی بات ہے. مجھے کہنے لگے کہ میں ساری زندگی ایمانداری سے میں نے ملازمت کی ہے, کبھی کسی کا 1 روپیہ نہیں دبایا, لیکن میرے پاس اتنی غربت ہے کہ میرے پاس گھر جانے کا کرایہ بھی نہیں ہے. تو یہ ایماندار لوگوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور مجھے اس سوال کا صحیح جواب چاہیے. میں نے کہا بھائی بعض دفعہ ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے, عموماً تو ایسا نہیں ہوتا, ایماندار لوگوں کے مال میں اللہ برکت دیتا ہے, لیکن کبھی کبھار اللہ کی طرف سے آزمائش بھی آتی ہے اور بے ایمان لوگ ترقی بھی کر جاتے ہیں. پھر میں نے مثال دی سابق صدر کی. میں نے کہا ایمانداری کا عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے, مگر آپ دیکھو پیسہ ہے کہ آیا ہی چلا جا رہا ہے. آئے پوری اسٹیل میں 1 چمچ اسٹیل کا کھا سکتے ہیں آپ, ہیں بھائی؟ 1 چمچ ہم اسٹیل کا چبا نہیں سکتے, اور بعض لوگ پوری اسٹیل ملے کھا گئے ہیں. تو میں نے کہا دیکھو یہ تو اللہ کی طرف سے. مجھے کہتے ہیں جواب درست نہیں ہے. کہتے ہیں آپ کے جواب سے میں بالکل بھی مطمئن نہیں ہوا. پھر میں نے یہ بات ان کو سمجھائی. کہہ رہے ہیں آپ کے جواب سے میں بالکل مطمئن نہیں ہوا, السلام علیکم, آپ جا سکتے ہیں. میں نے کہا بھائی میرے پاس تو یہی جواب تھا, وعلیکم السلام, اپنا خیال رکھیے گا. خیر انہوں نے مجھ سے معذرت بھی کی کہ اگر آپ کو تکلیف ہوئی تو معذرت چاہتا ہوں. تو یہ ہمارے ہاں بہت سے دینداروں میں ہے کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں, ہم تو ایمانداری سے نہ کسی کا دل دکھاتے ہیں, نہ یوں کرتے ہیں نہ یوں کرتے ہیں, پھر بھی آزمائشیں آ رہی ہیں. تو بھائی یونس علیہ السلام کو دیکھو, ساری زندگی تبلیغ کی ہے اور نکلے بھی اللہ کے خوف سے. یعنی اس لیے نہیں کہ تبلیغ چھوڑ کے معاذ اللہ بھاگ رہے ہوں, بھائی اللہ کا عذاب نہ آ جائے. تو اللہ کا عذاب تو ایسی چیز ہے کہ اس سے تو بھاگنا ہی چاہیے, لیکن نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نام کس کا آ رہا ہے قرآن اندازی میں؟ حضرت یونس کو تو سوچنا چاہیے تھا کہ اللہ جب میں تیری ساری زندگی میں نے تبلیغ کی ہے اور اب عذاب آ رہا ہے تو میں بھاگ رہا ہوں, تو کنوینس کا انتظام کس کے ذمہ ہے بھائی؟ اے اللہ کم از کم بائی روڈ کا انتظام کر دے, یا بائی ایئر کا انتظام کر دے, یا شپ کا کوئی انتظام کر دے. یہ انتظام تو تیرے ذمہ. اپنے کرایہ خرچ کر کے میں کشتی میں بیٹھ رہا ہوں اور وہ کشتی کیا ہو رہی ہے؟ ڈاماڈول ہو رہی ہے. تو اس وقت ان کو خیال آیا ہوگا کہ کشتی میں ڈوبنے کا خطرہ ہے, کوئی بات نہیں, دوسرا کوئی بندہ یہاں سے اترے گا, ہم تو بچیں گے کیونکہ ہم تو اللہ کے پیغمبر اور بہت نیک. عجیب بات, کسی کا نام نہیں آ رہا. نام بھی کس کا آیا ہے؟ یونس. تو اب جب نام آیا تو بھی اللہ سے شکایت نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. کنوینس کا اللہ نے کوئی انتظام بھی نہیں کیا پراپر ہے بھائی, اور ایسی کشتی میں بٹھوا دیا جو اب کیا کر رہی ہے؟ ڈوب رہی ہے. اور اللہ نے تو مجھ سے بڑے بڑے وعدے کیے تھے, اور اب اتنے درجنوں لوگوں میں نام کس کا آ رہا ہے؟ میرا. کچھ بھی نہیں ہے. چلو سمندر میں چھلانگ لگائیں گے, کوئی پھٹا وٹا مل جاتا ہے, کہیں تیر کے آدمی چلا جاتا ہے, کچھ نہ کچھ دیر تو زندہ رہتا ہے نا. ادھر سمندر میں چھلانگ لگائی اور مچھلی منہ کھول کے
کھڑی ہوئی ہے, لے بھائی مچھلی کے پیٹ میں. لیکن ایک حرف شکایت کا نہیں آ رہا. قرآن ہمیں یہ سب کیوں بتاتا ہے؟ اللہ سے اچھا گمان رکھو, ہر غلطی اپنے کھاتے میں ڈالو. ہر غلطی نہیں بھی ہو تو بولو میں غلط ہوں. ہر غلطی کس کے کھاتے میں؟ بھائی میں ہی غلط ہوں. مجھے یاد ایک دفعہ ہم جب چھوٹے بچے تھے نا, اس وقت تبلیغ والوں میں بڑا جوش ہوتا تھا, اب بھی ہے لیکن وہ والا جوش رہا نہیں ہے. وہ بڑا جوش ہوتا تھا بھائی. وہ جب 3 دن کی جماعت آتی تھی نا, پورے محلے کو ہلا کے جاتی تھی. وہ ہر ایک کو لے کے, کوئی گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے ہوئے اس کو سمجھا رہے ہیں, ادھر لے آ کے چائے پلا رہے ہیں. بڑا اب بھی ہے لیکن ظاہر ہے جو چیز شروع میں ہوتی ہے اس میں جوش زیادہ ہوتا ہے. تو وہ بہت محنت تھی. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ نہیں, مچھلی کی بات. ہاں, تو مجھے یاد ہے ان میں ایک ساتھی تھے, انہوں نے جماعت میں بہت وقت لگایا ہوا تھا, سال لگے ہوئے تھے ان کے, اندرون ملک بیرون ملک, بڑے محنتی اور بڑے متحرک. تو ایک دن وہ بس میں میرے ساتھ بیٹھ گئے, ہم سفر کرنے لگے. تو میں نے ان سے بات کی, میں نے کہا اللہ نے آپ سے بڑا کام لیا ہے, بہت کام لیا ہے, بہت لوگوں کو اللہ نے آپ کے ذریعے ہدایت دی. تو مجھے کہتے ہیں بھائی میں تو کام بگاڑنے والے لوگوں میں سے ہوں. تبلیغ میں کچھ لوگ ایسے لگے ہوئے ہیں جو کام کیا کر رہے ہیں, بگاڑ رہے ہیں. تو میں بھی انہی نالائقوں میں سے ہوں. مجھے ان کا یہ اسٹائل بڑا پسند آیا. میں نے کہا اتنا کام کر رہے ہیں یہ بندہ, لیکن اگر ذرا سی کسی نے تعریف کر دی تو کیا کہہ رہے بھائی, تبلیغ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیڑا غرق کر رہے ہیں تبلیغ کا. انہی بیڑا غرق کرنے والوں میں سے ایک میں بھی ہوں. اب کوئی بیوقوف ہوتا تو کہتے پھر نکل جاؤ تبلیغ سے, ٹھیک ہے نا. تو یہ تواضع ہے کہ بھئی ہم کیا کر رہے ہیں, ہم تو کام بگاڑنے والوں میں سے ہیں. تو اللہ کو یہی پسند ہے, دعوے اور بڑی بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے. تو یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ میں گئے ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے احساس ہو گیا یونس کو کہ غلطی کس کی ہے بھائی میری. کچھ غلطی ہوئی ہے, ورنہ اللہ غلط نہیں کر سکتا کسی کے ساتھ. فنادا فی الظلمات, قرآن کہہ رہا ہے اندھیروں میں پکارا. ایک تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, ایک سمندر کی تہ کا اندھیرا, اور ایک رات کا اندھیرا. یہ رات کو واقعہ ہوا ہے, کتنا خوف ہوگا. ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا, کبھی سمندر میں رات کو سفر کریں, پھر آپ کے اچھوں کو بھی سمجھ میں آئے گا کیا حالت ہوتی. فی الظلمات اللہ الہ الا انت, کہ اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. سبحانک, تو ہر عیب سے پاک ہے, تو ظلم نہیں کرتا. انی کنت من الظالمین, میں ہی ظالم ہوں. غلطی کس کی ہے؟ میری. قرآن کہہ رہے ہم نے مچھلی کو حکم دیا اگل دے بھائی کنارے پہ لے جا کے اس کو. بس یہی دکھانا تھا ہم نے. اور پھر اللہ نے کیا کیا, جب مچھلی نے کنارے پہ اگلائے تو سمندر کے کنارے پہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا, وہاں اللہ نے اپنی قدرت سے فوراً درخت پیدا کر دیا, چھاؤں پیدا کر دی, اور پھر ان کو حکم دیا واپس جاؤ اپنی قوم کے پاس. ہم نے اس قوم سے عذاب کو ختم کر دیا ہے. تو یونس علیہ السلام کے ساتھ جو یہ معاملہ تھا, اس کو قرآن تو اس انداز سے بیان کر رہا ہے, لیکن جو اللہ کے کلام کے مزاج سے واقف ہے نا, ان کو پتہ ہے یہ اللہ کا انداز ہے بات کرنے کا. حقیقت میں یہ سزا نہیں تھی, بلکہ ان کے درجے کو اور زیادہ بلند کرنا, رہتی دنیا تک لوگوں کو بتانا کہ اللہ کے اپنے محبوب بندوں کے ساتھ معاملات کیا ہوتے ہیں. تو دیکھو ایک بات خوب یاد رکھو, ہم نے شریعت پہ چلنا ہے اور موت تک چلتے رہنا ہے. جو بھی ہو جائے, جیسا غلط ہو اچھا ہو, یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے, یہ مسئلہ اللہ کا ہے. سمجھتے ہو؟ اور آپ نے اپنے لحاظ سے شریعت کے حکم پر عمل کیا, بعد میں پتہ چلا حکم ایسے نہیں بلکہ ویسے ہے, ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی ہم تو اسی کے مکلف ہیں. جیسے یونس علیہ السلام اس وقت یہ سمجھ رہے تھے کہ مجھے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے, بھئی عذاب آئے گا تو میں بھی پس جاؤں گا, تو اپنے لحاظ سے بالکل ٹھیک کیا. اللہ نے سزا دی اور سمجھایا کہ بھاگنا نہیں چاہیے تھا. انہوں نے کہا اللہ میں توبہ کرتا ہوں. اب یہ نہیں کہ اسی غم کو لے کے بیٹھے رہے میں بھاگا کیوں تھا, کاش میں نہ جاتا, کاش میں یہ نہ ہوتا. نہ, یہ کاش واش کے لفظ نہیں. علماء کہتے ہیں اگر آپ سے غلطی بھی ہو جائے, جب توبہ کر لی نا, اس غلطی کو ہمیشہ سے اپنی ڈکشنری سے نکال دو. پھر یہ پاگلوں کی طرح سوچنا کاش یہ نہ کرتا, ہائے ہائے یہ نہ کرتا, یہ پاگل اور وہمی ہونے کی علامت. غلط ہو صحیح ہو, جو آپ کے سمجھ میں آ رہا تھا آپ نے اس وقت کیا. غزوہ احد میں دیکھو نا, 70 حضرات شہید ہو گئے. تو یہ نہیں کہ صحابہ بیٹھ کے بار بار یہ سوچ کاش ہم مدینہ سے باہر نہ نکلتے, کاش مدینہ کے اندر رہتے, اس نے یہ بولا تھا, انہوں نے بولا تھا مدینہ سے باہر جاؤ, انہوں نے مروایا ہے, اس نے یوں کروایا ہے, یہ کروایا.
قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. بھائی سوچ سمجھ کے ایک رائے قائم کی، اللہ پہ چھوڑ دو بس. اور دوبارہ بھی یہی ہوگا، مشورے اسی طرح سے ہوں گے. اور اگر مگر کا لفظ استعمال نہ کرو. کتنا صاف پابندی لگا دی نا، آگے بڑھو بس. تو اس میں نقصان ہو فائدہ ہو، کیونکہ اصل آخرت ہے، آخرت میں اللہ نوازے گا آپ کو. تو یونس علیہ السلام کو دوبارہ اللہ نے بھیجا. پھر اللہ نے حضرت زکریا کا واقعہ بیان کیا. وہ بھی ایک غم میں مبتلا تھے. وہ غم کیا تھا؟ اولاد نہیں تھی، پریشان تھے. ساری زندگی دعائیں مانگتے 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 گزر گئی، مگر اولاد نہیں ہوئی. بالآخر بوڑھے ہو گئے اور بالوں میں بھڑکنے والی سفیدی آ گئی. ایسی سفیدی جو بالکل بال بھڑک رہے ہوتے ہیں نا، سفیدی سے چمک رہے ہوتے ہیں، ایسی سفیدی. بیوی بانجھ بھی تھی اور اب بوڑھی بھی ہو گئی. جوان عورت اگر بانجھ نہ ہو، بوڑھی ہونے کے بعد تو ویسے ہی اولاد کا امکان ختم. اور اگر پہلے سے بانجھ بھی ہو اور پھر بوڑھی بھی ہو جائے، اب تو کوئی چانس ہی نہیں ہے. لیکن دعائیں اللہ سے مسلسل مانگ رہے ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اذ نادا ربہ، زکریا کو یاد کرو، انہوں نے اپنے رب کو پکارا، رب لا تذرنی فردن، اے اللہ مجھے تنہا مت چھوڑ. حالانکہ آپ کے تو ہزاروں شاگرد تھے، اولاد مانگ رہے ہیں اللہ سے. وانت خیر الوارثین، اے اللہ تو سب سے بہتر وارث ہے. فاستجبنا لہ، اللہ فرماتے ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا. ووہبنا لہ یحییٰ، ہم نے گفٹ میں ان کو یحییٰ عطا کیے. پہلے ہی اللہ نے نام بھی بتا دیا. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا، ان کی زوجہ کو بھی تندرست کر دیا، اولاد کے قابل بنا دیا. کیوں یہ عجیب کام کیوں کیا؟ اس لیے كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، فرمایا یہ خاندان ایسا تھا کہ یہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں لگے رہتے تھے. انداز دیکھو قرآن کا. ہمارے خاندانوں میں کیا ہے؟ پیسہ کمانے میں ایک دوسرے سے اسپیڈ، ہر آدمی کوشش کر رہا ہے میری اسپیڈ اس سے کیا ہو جائے، صحت میں میری اسپیڈ اس سے زیادہ. جم میں جب جاتے ہیں تو ایک دوسرے کے ڈولے دیکھ کے کہتے ہیں کہ میرے اس سے، وہ جو ٹریننگ دینے والا ہوتا ہے اس سے کہتے ہیں، اشارہ کر کہتے ہیں اس سے ڈبل ہونا چاہوں، ڈبل 1-2 مہینے بعد مجھے اس سے ڈبل کر دو. کسی کی فٹنس دیکھ کے کہتے ہیں کہ اس کی کمر نظر تو آ رہی ہے، میری ایسی ہونی چاہیے کہ CID والے بھی تلاش کریں تو ان کو نہ ملے. تو ہم فٹنس میں، صحت میں، دولت میں، ان میں کیا کر رہے ہیں؟ آگے. اگر یہ اللہ کے لیے ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے لیے ہے نہیں نا، مسئلہ تو عیاشی کے لیے. تو اللہ فرماتے ہیں زکریا، ان کی زوجہ اور یہ جو خاندان تھا، یہ نیکیوں میں، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہتے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آپ بیتی میں لکھا ہے کہ ہمارے گھر میں اتنی عبادت کا ماحول ہے کہ ہماری بیٹیاں، بہویں تلاوت میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہی ہوتی ہیں. رمضان میں تہجد میں ایک دوسرے سے مقابلہ ہوتا ہے. تو یہ جب تک یہ سوچ پیدا نہیں ہوتی نا، انسان کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیتا. ہمیں یاد ہے جب جاگنے کی راتیں آتی تھی، ہم چھوٹے بچے تھے تو مسجدوں میں ہمارے مقابلے ہوتے تھے، کتنی رکعتیں کون پڑھے گا. ابے اس نے 50 پڑھ لی، ہم کہتے ہیں ابے ہم 100 پڑھ کے دکھائیں گے. اب یہ مقابلے بھی گھروں میں بھی، یہ مقابلے ختم. اب اسکور کون PUBG میں زیادہ بنا رہا ہے، اب مقابلے اس میں ہو رہے ہیں. تو آج بھی الحمدللہ ایسے علماء موجود ہیں جن کے گھروں میں تلاوت کا معمول اور عبادت کا معمول. تو اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ نیکیوں میں، صدقات و خیرات میں، نمازوں میں ایک دوسرے سے سبقت کرتے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، یہ جملہ جو ہے نا یہ پہلے سے بھی زیادہ اہم ہے. اور یہ ہمیں پکارا کرتے تھے جہنم کے خوف اور جنت کی لالچ میں. آج جو ہماری دعائیں ہیں ان میں جنت اور جہنم کا عنصر کم ہو گیا ہے، دنیا کا عنصر زیادہ ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ بھی دنیا بھی مانگے اللہ سے، لیکن جس چیز کی جتنی زیادہ ضرورت ہو سب سے زیادہ وہ مانگنی چاہیے. ہمیں سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے. دنیا تو گزر جائے گی جیسی تیسی، تبھی حدیث میں یہ دعا آئی ہے لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اے اللہ اگر کوئی مصیبت ہمارے مقدر میں لکھی ہے نا تو وہ دین میں نہ آئے، دنیا میں آ جائے. وہ نہیں آ رہی بات. اگر اللہ کرے کہ کہیں مصیبت نہ آئے، لیکن اگر کوئی مصیبت لکھی ہوئی ہے، آنی ہی ہے، تو اللہ اس سے دنیا کا نقصان ہو جائے، آخرت کا نقصان نہ ہو.
دین خراب نہ ہو ہمارا. کیوں؟ دنیا مسافر خانہ ہے بھائی, جیل میں بھی گزر جائے گی, ایک دن آئے گا. 1000 سال بھی عمر اگر ہمیں مل جائے نا, وہ بھی ختم ہوگی. نوح علیہ السلام کی ہو گئی نا ختم, تو ہماری بھی ختم ہو جائے گی ایک دن. تو اللہ کہتے ہیں جنت کی لالچ اور جہنم کا خوف, یعنی راتوں کو اٹھ کے جو دعائیں مانگتے تھے, اس دعا میں زیادہ عنصر کیا تھا؟ اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا اور جنت کی نعمتیں عطا کر. پھر اس کے لیے عملی کوشش بھی کرے انسان. پھر اللہ نے حضرت مریم کا تذکرہ کیا کہ کیسے پاک دامن تھیں. تو یہ تو تھی سورہ حج. اس کے بعد ہے سورہ انبیاء تھی, پھر سورہ حج ہے. سورہ حج میں اللہ نے قیامت کے زلزلے سے اس کو شروع کیا. اے لوگو اتقوا ربکم, اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, قیامت کا زلزلہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یوم ترونھا, جس دن تم اس زلزلے کو دیکھو گے. تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت, سب سے زیادہ ماں اپنے دودھ پیچھے بچے سے محبت کرتی ہے. اللہ فرماتے ہیں ہر دودھ پلانے والی, چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو, وہ اپنے دودھ پلانے والے بچے سے اس زلزلے کو دیکھ کر غافل ہو جائے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا, ہر حمل والی عورت یا جانور وہ اپنے بچے کو اس ٹینشن سے گرا دیں گے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى, اور تم اس منظر میں اگر لوگوں کو دیکھو گے تو ایسا لگے گا یہ نشے میں ہیں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى, حالانکہ انہوں نے نشہ نہیں کیا ہوگا. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ الشَّدِيدُ, اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا. وَمِنَ النَّاسِ, آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث, اے لوگو اگر تمہیں قیامت کے زلزلے اور اس کے بعد مرنا اور پھر مٹی ہو کے دوبارہ زندہ ہونے پر یقین نہیں ہے, تم یہ کہتے ہو کہ یہ خدا یہ کام کیسے کرے گا. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ, تو دیکھو ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے سب سے پہلے. کوئی یہ کہہ سکتا ہے یہ مٹی سے چلتے پھرتے انسان, دو آنکھیں دو کان, ناک, دل, دماغ, جگر, کھوپڑی, یہ سارا سیٹ اپ بن کے چلتا پھرتا پتلا, کوئی کہہ سکتا ہے یہ؟ فرمایا ہم نے مٹی سے بنایا. ثم من نطفۃ, پھر اس مٹی کو منی کے قطرے میں تبدیل کیا ہم نے, اس کو دیکھو کیسا عجیب ہے. ثم من علقہ, پھر وہ ماں کے رحم میں جمے ہوئے خون میں تبدیل ہو جاتا ہے. حالانکہ اس منی کے قطرے میں اور خون میں کوئی آپس میں مناسبت نہیں ہے. ماں روٹی کھاتی ہے اور اس کو ہم کیسے جمے ہوئے خون میں تبدیل کر دیتے ہیں, کتنا عجیب کام ہے کہ. ثم من مضغہ, فرمایا پھر اس کو گوشت کا لوتھڑا بنا دیتے ہیں. بلڈ سے گوشت بنانا بھی کس کا کام ہے؟ اللہ. مخلقۃ غیر مخلقۃ, پھر کیا دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا پھر ہم اس کے ہڈیاں اور اس کے اوپر گوشت چڑھا دیتے ہیں اور پھر تمہیں ماں کے بطن سے باہر نکال دیتے ہیں. ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم, کمزور پیدا ہوتے ہو پھر تمہیں پروان چڑھا کے لتبلغوا اشدکم, ایک دن جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہو. تمہارے چال میں طاقت, تمہاری آواز میں طاقت, تمہارے بازو میں طاقت, تمہارے سوچنے سمجھنے میں طاقت. ومنکم من یتوفی, کچھ لوگ تو جوانی میں مر جاتے ہیں. پھر اللہ کیا تصرف کرتا ہے؟ یرد الی ارذل العمر, کچھ لوگوں کو سخت بڑھاپے کی طرف ریورس کر دیتا ہے. لکی لا یعلم من بعد علم شیئا, سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی احمق اور بے وقوف بن جاتا ہے. وہ ایسا دماغ اللہ اس کا معاف کر دیتے ہیں. فرمایا کہ یہ اگر تمہیں شک ہے تو خدا کی قدرت کے یہ نمونے تم اپنی آنکھوں سے صبح و شام دیکھ رہے ہو, تو وہ خدا مٹی ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ کہتے ہیں ایک اور دلیل ہم دیتے ہیں. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً, زمین کو دیکھو کیسے مرجھائی ہوئی پڑی ہوئی ہوتی ہے. کھود کے دیکھو گے مٹی گوبر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. کوئی کہہ سکتا ہے اس میں پانی ڈالو تو یہ سب کچھ اگے گا؟ کچھ ہے ہی نہیں, نہ اس میں خربوزہ ہے, نہ تربوز ہے, نہ انار ہے, نہ انگور ہے, کچھ بھی نہیں نظر آئے گا اس میں تمہیں. لیکن تمہارے رب نے ایسے سافٹ ویئر اس مٹی کے اندر انسٹال کر دیے ہیں کہ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ, جیسے ہی ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں, اہتزت, ایک دم زمین حرکت میں آنا شروع ہو جاتی ہے. وربت, اور اس کا سینہ پھٹنا شروع ہو جاتا ہے. وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ, ہر طرح کے خوشنما درخت اور پھول بوٹے اور پھل وہ پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے. اسی زمین سے کیسے پھول خوبصورت, کیسے جنگل آباد ہوتے ہیں. ذالک, اللہ کہتے ہیں یہ خدا اس لیے کر رہا ہے
تمہیں یقین آ جائے بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ کہ وہ اللہ برحق ہے، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وہی مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو یہ مردے زندہ کیسے ہوں گے. یہ اللہ اس لیے کر رہا ہے، بتائے گا جو یہ کر سکتا ہے، جو مٹی سے خربوزے، انار، انگور، انار پیدا کر سکتا ہے، وہ مٹی کو ریورس کر کے تمہیں دوبارہ انسان کیوں نہیں بنا سکتا. وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور تمہیں یقین آ جائے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا تمہیں پتہ چل جائے کہ قیامت ایک دن آئے گی اور اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ اور جو قبروں کے اندر دفن ہیں، لوگ پڑے ہوئے ہیں، اللہ ان کو ایک دن اکھاڑ کے اپنے سامنے کھڑا کر دے گا. کیا انداز ہے قرآن مجید کا. دنیا میں سب سے بڑا احمق اور بے وقوف وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں. بھلا کون اس مٹی میں دوبارہ جان ڈالے گا؟ صبح و شام اللہ پانی برسا کے مٹیوں میں ہی تو جان ڈال رہا ہے جو ہم کھا رہے ہیں. یہ انار مٹی ہی تو ہے جو آپ کھاتے ہو، یہ کھجور مٹی ہی تو ہے جو ہم کھاتے ہیں، یہ روٹی مٹی ہی تو ہے جو ہم کھاتے ہیں، گوشت مٹی ہی تو ہے جو جانور نے کھایا اور اس سے گوشت بنا، دودھ مٹی ہی تو ہے. یہ سارے، اور ہم بھی تو مٹی ہیں. مٹی سے کیسے مختلف چیزیں اس نے بنا دی، اس پہ نہیں مان رہے کہ اللہ کی قدرت، اور اعتراض کس پہ کر رہے ہیں؟ مٹی سے دوبارہ انسان کیسے بنے گا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ سب ہم اس لیے تو اپنے قدرت کے نمونے دکھا رہے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے. پھر اللہ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر دلیل کے جھگڑتے ہیں. کیا جھگڑنا؟ وہی اللہ کہہ رہے زندہ کروں گا اور یہ کہتے ہیں نہیں ہوگا. فرماتے ہیں ان کا انداز کیا ہوتا ہے؟ ثانی عطفہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں کہ تم زندہ ہوگے، تمہیں حساب دینا ہے، تو یہ اپنے پہلو کو موڑ لیتے ہیں وہاں سے. چلو یار کوئی اور بات کرو، یہ کیا قصے کہانیاں لے کے بیٹھ گئے ہو. یہ انداز ہے قرآن کا. ثانی اپنے پہلو کو کیا کر لیتا ہے؟ فولڈ کر لیتا ہے، فوراً موو کرتا ہے. وہاں کھانے پینے کی بات ہو، خربوزے کی بات ہو، تربوز کی بات ہو، سموسے کی بات ہو، توجہ کرے گا. ہاں جی ذرا اونچا بولیں، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ پیسوں کی بات ہو، بحریہ ٹاؤن کی بات ہو، گاڑیوں کی بات ہو، 4 شادیوں کی بات ہو، کرے نہ کرے لیکن سنے گا شوق سے. لیکن جب بات ہوگی کہ تمہیں ایک دن خدا زندہ کر کے حساب دے گا، تو قرآن کہہ رہا ہے ثانی عطفہ اپنے پہلو کو فوراً کیا کرتے ہیں؟ موڑتے ہیں. کیوں؟ یعنی ٹاپک کو کیا کرو بھائی؟ چینج. جیسے ہوٹلوں میں لکھا ہوتا ہے نا سیاسی باتیں کرنے پر پابندی ہے، پھڈا ہو جاتا ہے نا بعض دفعہ. تو یہی ہمارا مزاج ہے. ثانی عطفہ لیضل عن سبیل اللہ. ایک آیت پڑھ کے بس درس کو ختم کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ کچھ لوگ ایمان لے بھی آتے ہیں. فرمایا کچھ ایسے ہیں جو مان بھی جاتے ہیں لیکن انہوں نے